بٹ ڈاکٹر صاحب اس بات کو، اس الزام کو یا اس انالیسس کو ہم صحیح مان لیں کہ نریندر مودی میں اور نواز شریف میں ایک اسٹریٹجک الائنس ہے، تو پھر نواز شریف صاحب کی جو بہت زیادہ دلچسپی سی پیک میں ہے، چائنا کے ساتھ ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ میں، اسے بھلا ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ یا وہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ڈاکٹر پیرزادہ صاحب کہ اگر انڈیا کے ساتھ تعلق ہے تو ادھر بھی ان کے مفادات ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ملک کے اپنے کاموں میں وہ رکاوٹ بن جائیں گے۔ سی پیک چائنا انویسٹ کر رہا ہے، ملک کی ترقی ہوگی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو جاتا کہ اس کا کوئی انکار کر دے گا۔ اور پھر اس میں سے بھی دیکھیے، ملک کو تو فائدہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے سی پیک کا، اس میں تو کوئی شک نہیں، بڑی اکنامک گروتھ ہوگی، بڑی وسیع ہوگی ترقی اکنامک، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہر پیک، اس سی پیک کے ہر ٹھیکے سے خود بے تحاشا کھا رہے ہیں۔ انہوں نے خود ٹھیکے کیے ہیں، کوئی کسی قسم کے ٹینڈرز نہیں ہوئے، براہ راست دوسرے ملکوں کی پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ ٹھیکے کیے ہیں، اور وہ ٹھیکے اپنی مرضی کے ریٹس پر کیے ہیں، باہر سے قرضے اٹھائے ہیں، بڑے ہائی ریٹ آف انٹرسٹ پر اٹھائے ہیں، اور ہر ایک سے پیسے لے رہے ہیں۔ ہر ٹھیکے میں یہ سڑک بنائیں، یہ پل بنائیں، یہ سی پیک بنائیں، بندرگاہ بنائیں، جو بناتے ہیں اس میں سے پیسہ بناتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے اپنا پیسہ نکال لیا تو باقی ملک کو تو فائدہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے نا، لوگ یوز کریں گے، اکنامک گروتھ ہوگی، تو ان دونوں چیزوں میں تضاد نہیں ہے۔ انلیس جب ان کو مفاد مل رہا ہے، ان کی کرپشن کا دروازہ اس میں سے بھی کھل رہا ہے۔ دیکھیے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ سمندر کی لہریں گن کے بھی پیسے بنا لیتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے کسی کو سزا دی تھی اور کہا کہ سمندر کے بیٹھ کے کنارے پر لہریں گنو، یہ تمہاری سزا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا وہ لہروں سے بھی پیسے بنا رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا جو کشتی گزرتی ہے وہ کشتی والے کو روکتا ہے کہ بادشاہ نے مجھے لہریں گننے پر بٹھایا تھا، تم نے میری لہریں توڑ دی ہیں تسلسل، لہٰذا اتنے پیسے دو۔ تو یہ لہروں سے پیسے بنانے والے لوگ ہیں، ہر چیز سے پیسے بناتے ہیں، اس لیے